السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھنے والے ہیں عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما بیان فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان یصبح صبح کرتے تھے جنوباً جنابت کی حالت میں من جماع جماع سے ازدواجی تعلق قائم کرتے تو آپ جنبی ہو جاتے، ثم یغتسل پھر آپ غسل کرتے تھے، ویصوم اور روزہ رکھتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے کئی باتیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ سحری کر لینے کے بعد آدمی کیا کرے؟ غسل کرے۔ یہ صورت کا بھی یہاں سے اس بات ہوتا ہے، اگرچہ یہاں پہ غسل کا تذکرہ پہلے ہے یا صوم کا تذکرہ بعد میں ہے، لیکن دیگر احادیث کو مد نظر رکھیں تو اس بات کا علم ہوتا ہے۔ جس طرح یہ متفق علیہ روایت ہے تو صحیح مسلم کے جو الفاظ ہیں وہ کچھ مختلف ہیں اس سے۔ صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اسی طرح کا سوال کیا تھا، حالت جنابت میں ہوتا ہوں اور نماز صبح کا وقت ہو جاتا ہے تو کیا روزہ رکھ سکتا ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی یہ آپ کے سامنے ہے۔ امی جانی بیان فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، وہ آپ سے فتویٰ مانگ رہا تھا اور یہ دروازے کے پیچھے سے سن رہی تھی۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول تدرکنی الصلاۃ وانا جنوب، مجھے نماز کا وقت پا لیتا ہے جبکہ میں جنبی ہوتا ہوں، افا اصوم، کیا میں روزہ رکھوں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ وانا تدرکنی الصلاۃ وانا جنوب فاصوم، مجھے تو نماز کا وقت ہو جاتا ہے، میں جنبی ہوتا ہوں لیکن میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ جی تو یہاں سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ آدمی نے جنابت کی ہوئی ہے، یعنی وہ جنابت کی حالت میں ہے ازدواجی تعلق کے بعد، تو وقت کم ہے، اس کو کیا چاہیے کہ وہ پہلے سحری کر لے بعد میں غسل کر لے، اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ دوسرا بھی یعنی ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا، دوسرا مسئلہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے، جو حائضہ خواتین ہوتی ہیں اسی طرح نفاس والی، اگر طلوع فجر کے قریب، طلوع فجر سے کچھ پہلے ان کی یہ حالت ختم ہو جائے حیض کی، نفاس وغیرہ کی، تو انہیں چاہیے کہ وہ سحری کریں اور بعد میں وہ کیا کر لیں، نماز سے پہلے وہ غسل کر کے تو نماز پڑھ لیں۔ دونوں باتوں کا ہی یہاں سے اس بات ہوا۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ۔ جی ہم آگے چلتے ہیں، آپ ساتھ ساتھ احادیث کو دیکھتے جائیں۔ جی زاد مسلم فی حدیث ام سلمہ ولا یقضی، مسلم میں اس بات کا اضافہ ہے کہ آپ قضا نہیں دیتے تھے، مطلب وہ روزہ جب رکھ لیا تو اس کی قضائی کیا ہوئی۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات، جو فوت ہو گیا، وعلیہ، جبکہ اس پر صیام، روزے تھے، آدمی فوت ہو گیا لیکن اس پر روزے فرض تھے، اس کے روزے کچھ رہ گئے، تو کیا ہوگا؟ صام عنہ ولیہ، صامہ رکھے گا روزے، عنہ اس طرف سے، اس کی طرف سے، ولیہ اس کا ولی، اس کا ولی کیا کرے گا؟ اس کی طرف سے روزے رکھے گا۔ تو اولیاء زیادہ ہیں، روزے زیادہ ہیں، وہ آپس میں تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں فقہا کی مختلف آراء ہیں، لیکن امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کی رائے یہ حدیث مبارکہ والی ہی ہے کہ وہ کیا کریں گے؟ روزے ہی رکھیں گے اس طرف سے، کیونکہ بعض اہل علم فدیہ وغیرہ دینے کے بھی یہاں پہ قائل ہیں۔ یہی بات زیادہ معلوم ہوتی ہے کیونکہ یہ نص بھی ہے، دلیل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو فوت ہو جائے اور اس پر روزے ہوں تو اس کے اولیاء روزہ رکھیں، تو یہ تعلق صرف روزوں کا ہے، نماز وغیرہ کا یہ معاملہ نہیں ہے۔
جی ہم آگے بڑھتے ہیں. باب صوم التطوع، نفلی روزوں کا بیان. وما، اور جو نہی یا روکا گیا ہے، عن صوم ہی، روزوں سے. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی اس میں نفلی روزوں کا تذکرہ ہے، اور دوسرے نمبر پر جو روزے رکھنا ممنوع ہے اس کا تذکرہ ہے. جی آپ میں سے جو ہے نا، ابو عبد الرحمن یا پھر اقرا ناز یا کوئی اور، کوشش کریں یہ حدیث مبارکہ پڑھیں با ترجمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. استاد جی صرف عبارت ہی پڑھنی ہے نا اس کی؟ ترجمہ بھی کریں ساتھ. اچھا. میں نے پہلے پڑھا نہیں ہے، پھر ترجمہ مشکل ہوگا میرے لیے. چلیں نخرے نہ کریں، انشاءاللہ آ جائے گا ترجمہ. ابو باب سومی، روزوں کا. التطوعی، نفلی. وما، اور جو نہیا روکا گیا، عن سومی، روزوں سے. عن ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. اردو میں ابو ان قتادہ ہو جائے گا. رسول ان رسول اللہ، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول کا سئیلا، ترجمہ سوال رسول ہی کیا کریں. گیا. ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سئیلا، سوال کیا گیا. رسول اللہ، ان اللہ کے صومی، رسول. مضاف الیہ نا، اللہ کے رسول مضاف الیہ کا سے ترجمہ آخر سے ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سئیلا، سوال کیا گیا. ان کے بارے میں، سومی، روزے، یومی عرفہ تھا، یوم عرفہ کا روزہ. قال، فرمایا، یکفرو، دور کر دیتا ہے، السنتا، یکفر کفارہ ایک بنتا سال ہے. کے، کفارہ بنتا ہے، السنتا، ایک سال کا. دور کر دیتا یہ ہے، مینو مٹاتا ہے، ساجی. لغوی مطلب تو یہی ہے اس کا. ٹھیک ہے. ہم السنتا، ایک سال کے. الماضیہ تھا، السنہ کا ترجمہ صرف جو سال کریں. گزشتہ سال. الماضیہ تھا، والباقیہ تھا. الماضیہ، ماضی کے، ہاں گزرا ہوا، گزشتہ. گزشتہ. والباقیہ، اور آنے والا. ہم وسویلا، اور سوال کیا گیا، ان سیامی، روزے کے متعلق، یوم عاشورہ، یوم عاشورہ کے. فقالا، فرمایا، پس فرمایا، یکفرو، دور کر دیتا ہے، السنتا، سال، الماضیہ، یعنی گزشتہ سال کے گناہ جو ہے وہ دور کر دیتا ہے. وسویلا، اور سوال کیا گیا، ان سومی، روزے کے متعلق، یوم یوم الاثنین. الاثنین، یوم الاثنین، سوموار کے روزے سے. سوموار کے روزے کے بارے میں. قالا، فرمایا، ذا کا یہ، یا یومن، دن ہے، ولدتو، ایسا فی دن ہی، ہے. جس میں میں پیدا ہوا. یہ ایسا دن ہے جس میں میں پیدا ہوا. ہم وبوستو، اسی میں مبعوث کیا گیا. او، اور انزلہ، اتارا گیا، علیہ، اسی پر، فی ہی، یعنی اسی دن میں او یا اتارا گیا. انزلہ، نازل کی گئی وحی، علیہ، مجھ پر، فی اسی دن میں. رواہ مسلم، سے مسلم نے روایت کیا ہے. ماشاءاللہ. ہاں جی ترجمہ ہو گیا نا. ڈر خوف اتار دیا کریں. تو کیا معلوم ہوا یہاں سے کہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. یوم عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. اور سوموار کا روزہ بھی رکھنا چاہیے. آپ نے فرمایا اس میں پیدا ہوا اور مجھے مبعوث بھی اسی میں کیا گیا. مبعوث کا مطلب کیا ہے؟ نبی بنا کر بھیجا گیا. مبعوث کا لفظ آپ نے بولا یا یہ کہا کہ مجھ پر وہی اسی دن اتری ہے، تو ایک ہی بات ہے. وَبُعِثْتُ فِيهِ أَوْ أُنزِلَ عَلَيَّ فِيهِ.
الفاظ مختلف ہیں، معنی ایک ہی ہے۔ جی آپ کے علاوہ جو ہے نا یہاں پہ اور کون ہے؟ محمد عبد الرحمن۔ عبد الرحمن آپ پڑھیں آگے، کسی کا کوئی سوال ہو وہ ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے۔ شیخ صاحب وہ کل والی حدیث کا میں نے ایک پکچر بھیجی تھی آپ کو واٹس ایپ کے اوپر، ہاں میں دیکھ نہیں سکا، کیا تھا وہ؟ وہ اس میں علامہ مبارک پوری صاحب تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یعنی کہ جس طرح آپ نے فرمایا تھا نا کہ یعنی کہ اس کی کوئی قضا نہیں ہے جو روزے کی، وہ جو حدیث تھی نا، وہ جو جس میں وہ ایک صحابی کا واقعہ تھا جو ہم نے پڑھی تھی، وہ جنہوں نے اپنی بیوی کے پاس چلے گئے تھے؟ بیوی کے پاس چلے گئے تھے، اس حوالے سے تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یعنی کہ جمہور کی رائے بھی یہی ہے کہ جو ہے نا وہ قضا دے گا اور کفارہ بھی دے گا، یعنی ہاں کہ ہاں، وہ جو اس میں نا اہل علم کا اختلاف ہے۔ کچھ کا جی کہنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے گھر والوں کو کھلا دو، اور یہاں سے دو آراء ہیں۔ ایک رائے تو وہی جو آپ نے بیان فرمائی علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ، اور ان سے پہلے بھی کئی اہل علم کی یہی رائے ہے کہ جی آپ صلی بالکل اللہ وہی علیہ اس وسلم نے غربت دیکھ کر کہا تھا کہ چلو اب کھا لو، یہ نہیں کہا تھا کہ کفارہ ہی تم سے ساقط ہو گیا۔ یہ انہوں نے بات لکھی ہے، ایسے لکھی ہے۔ جی بالکل بالکل اسی ہاں طرح جی، جی دوسری رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چونکہ اصل وہ 60 مسکینوں کو کھلانا تھا، تو یہاں جو آپ آگے انشاءاللہ وہ کتاب پڑھیں گے نا، بدایت المجتہد، اس میں کتاب الصیام میں تفصیلی بحث ہے۔ کتاب جی الصیام میں تفصیلی بحث ہے کہ یہاں علماء کی آراء کتنی طرح کی ہیں۔ اس میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ اگر حدیث اصول وغیرہ کو دیکھا جائے تو یہی بات صحیح ہے، لیکن اگر اس حدیث کے انداز کو دیکھیں تو بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ جو ٹوکرا آیا تھا اس پر بھی تفصیل اہل علم نے ذکر کی ہے کہ وہ ٹوکرا اتنا ہی تھا جتنا 60 مسکینوں کو کھلایا جا سکتا ہے کھانا۔ تو وہ جہاں مسکینوں کو کھلانا ہے تو خود یہ بھی مسکین کے درجے میں آ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کھا لیں۔ اور بعد میں کسی اور روایت میں اس بات کا تذکرہ میرے علم میں تو نہیں ہے کہ انہوں نے قضا دی ہے یا نہیں دی۔ بہرحال یہ دو طرح کی آراء ہیں۔ مجھے جو زیادہ بہتر لگی نا وہ یہی رائے جی تھی کہ انشاءاللہ اس صورت میں جو ہے نا دوبارہ ٹھیک ہے، اگر اس کے پاس استطاعت آتی ہے وہ دے دیتا ہے تو ٹھیک، لیکن اگر استطاعت ہے ہی نہیں، بعد میں بھی نہیں ہے استطاعت، تو پھر اس پر کوئی کفارہ لازم نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ اور اگر کفارہ اتنا ہی ضروری ہوتا تو آپ فرماتے کہ اب یہ آپ کھا لو لیکن آئندہ سے یہ کفارہ دینا ہے، اس کی صراحت بھی آپ کر سکتے تھے، نہیں کی تو ہی تو آگے اختلاف پیدا ہوا۔ جی جی عبد الرحمن آگے پڑھیں۔ السلام وعلیکم السلام۔ آپ نے جو لکھا ہے نا کہ چھوٹے گناہ یا بڑے گناہ، یہاں بھی اہل علم کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ کا موقف یہ ہے کہ بڑے گناہ جو ہیں وہ صرف خاص توبہ کے ساتھ معاف ہوتے ہیں۔ جی، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جہاں گناہوں کی معافی کا تذکر آتا ہے نا وہاں پورے گناہوں کی معافی ہی ہے۔ ہاں اگر حقوق العباد وغیرہ ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتا ہے نا، کسی کو گالی دی ہے اس نے، اب یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے تو اللہ رب العزت اس کو معاف کر دے گالی دینے والے کو، اور جس کو گالی دی گئی ہے اس کو اپنی طرف سے اتنا راضی کر دے اب اسے اس کی ضرورت ہی نہ پڑے قیامت والے دن کی اس کی نیکیاں مجھے دی جائیں۔ یہ بھی صورت ہو سکتی ہے۔ بہرحال جہاں وضاحت آ گئی ہے نا، مجتنب الکبائر، جب تک وہ کبیرہ گناہوں کا اجتناب نہ کرے وغیرہ وغیرہ، ہماری رائے یہ ہے کہ وہاں پر صغیرہ گناہ مراد ہیں۔ باقی جہاں بھی آتا ہے نا کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے وغیرہ وغیرہ، وہاں انشاءاللہ صغیرہ کبیرہ دونوں ہی ہیں۔ جی پڑھیں۔ ون ابی ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سامع اس نے روزہ رکھے رمضان کے رسول اللہ، ثم اللہ کے رسول، یا پھر رسول اللہ ترجمہ ہی کر لیں۔ جس نے روزہ رکھے رمضان کے مہینے کے
ثم تبعه ستا، پھر اس کے پیچھے 6 روزے رکھے من شوال، شوال مہینے میں سے، کھانا تو ہو جائیں گے کسیام دہر، پورے سال کے روزے کی طرح. رواه مسلم، اس روایت ماشاء اللہ. مسلم ہے. جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ پھر اس کے پیچھے لگائے، ستن 6 روزے، من شوال شوال کے، یعنی اس کے بعد 6 روزے رکھے، کانا تو یہ ہوگا کسیام الدہری، سال بھر کے روزوں کی طرح. تو رمضان کے روزے کتنے ہیں جی؟ 30 ہوتے ہیں. 30 اور جی اس کو سر. آگے کریں پلس تو کتنے ہو گئے؟ 6 اس کے. 30 اور 6 کتنے ہو گئے؟ جی 36. 36. تو سال کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ 360 زیادہ سے زیادہ. اب نیکی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کم از کم 10 گنا اللہ رب العزت دیتے ہیں. اس کو 10 کے ساتھ کر کے دیکھیں تو یہ 360 ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. فاطمہ لکھتی ہیں کہ حقوق العباد کہاں جائیں؟ حقوق العباد کے بارے میں نے وضاحت کی ہے. آپ کہیں وہ جو باہر سے ابھی یہ شب برات کے کنڈے شنڈے آ رہے ہیں وہ تو نہیں کھا رہی کہ آپ نے ہماری وہ بات ہی نہیں سنی؟ جی آگے کس نے کون دی؟ پڑھیں گے؟ ذوق شوق پیدا السلام کریں. ذوق علیکم. شوق بہت کم ہے. وعلیکم السلام. روبینہ پڑھنا چاہ رہی ہیں تو پڑھیں. سر میرا ایک سوال چلیں پہلے آپ حدیث مبارکہ پڑھیں پھر آپ سے سوال سنتے ہیں. جی ہے. پڑھیں. سر میں پڑھنا نہیں چاہ رہی، میں نہیں سوال آپ کرنا پڑھنا چاہ چاہیں گے رہی ہوں. انشاءاللہ. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال پڑھیں. آ جائے گا پڑھنا انشاءاللہ. سر میں کیسے پڑھوں؟ جس طرح آپ بات کر رہی ہیں نا اسی طرح پڑھیں. وَأَنْ ابی. جی سر. وَأَنْ ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ، عنہ حضرت سیدنا سعید بن خدری سے روایت ہے، قالا انہوں نے کہا، قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبدن، ماں جو، ماں نہیں ہے. اچھا ماں ماں کا اصل نہیں ترجمہ ہے، جو ہی من. ہوتا ہے لیکن اس میں دیکھا جاتا ہے تھوڑا سا آگے کہیں اللہ تو نہیں آ رہا. اگر اللہ آ جی رہا سر. ہونا تو پھر اس کا ترجمہ نہیں کرتے ہیں. عموماً جی قاعدہ سر. یہ ہے. عموماً ماں نہیں جی سر. ماں نہیں مین سے عبدن، کوئی بندہ. بندہ، کوئی بندہ، یا سومی وہ روزہ رکھے، جی یوم دن فی سبیل ایک دن اللہ، کا. یومن ایک دن کا. یومن ایک دن، فی سبیل اللہ اللہ کے فی راستے میں. میں، ہاں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اللہ نہیں، اللہ مگر. معاذ اللہ، اللہ مگر، باعد اللہ دور کر دے گا اللہ تعالیٰ. اردو میں لفظ نہیں بولا جاتا بعید؟ بعد اللہ. جی دور سر. کر دے گا. بعید، دور. آگے. بذالک، بذالک الیوم اس دن کی وجہ سے. یومی، ان وجہ، عن وجہ ہی اس کے چہرے سے. اس دن کی وجہ سے، ان وجہ ان کے چہرے سے، النار آگ، ہم، سبعین، لکھ دیا میں نے. یہ مجھے نظر نہیں آ رہا. اب نظر آ رہا ہے؟
70 70 سوری سر خریف سبعین خریفن سال. سال. کیا مطلب ہوا اس حدیث مبارکہ کا؟ کہ اللہ تعالیٰ جو بندہ ایک دن اللہ کے راستے میں روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے آگ 70 سال کے لیے دور کر دے گا. ماشاء اللہ. یہ ایک نفلی روزہ ہے، نفلی روزہ. جی. اب اندازہ کریں کہ فرضی روزے کا کتنا اجر ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. الحمدللہ کثیرہ. جویریہ لکھتی ہیں فدیہ کے حوالے سے یہ درست ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا پہلے. لیں جی، آپ نے حدیث مبارکہ پڑھ لی ہے، اب آپ کا جو سوال تھا وہ آپ کر سکتی ہیں. سر میرا یہ سوال تھا، فار ایگزامپل اگر جیسے شب رات ہے، شب معراج تھی، جو بھی کنسپٹ ہے، لوگ گھروں میں کھانا بھیجتے ہیں، وہ کھانا اسی طرح واپس بھیج دیا جائے. سر میں نے 2-3 دفعہ ایسے کیا ہے تو مجھے تو اتنی ڈانٹ پڑی ہے نا کوئی بات نہیں. بابا سے، اور میں نے ایک دفعہ آنٹی کو کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹیاں کیا، ان کا تو عقیدہ ہی خراب ہو گیا ہوا ہے. تو پھر بابا نے مجھے گھر آ کے ڈانٹا کہ آپ میں تو عقل ہی نہیں ہے، آپ نے دوسروں، اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ دوسروں کا دل توڑ دو، آپ نے نہیں کھانا آپ رکھ لو، اوپر ڈال دینا، چڑیوں کو ڈال دینا، یہ کوئی طریقہ نہیں چڑیوں ہے، آئندہ کبھی نہ بیچاریوں ایسا کا ہو. کیا قصور ہے؟ سر ایسا میرے ویسا گھر میں کھانا تو چڑیوں ہے. کے لیے ہے. بہرحال یہ اس پہ صبر یا شکر کسی کو کریں دے آپ. دینا، مطلب کہ یہ کہتے ہیں. یہ میں ذکر کر رہا ہوں طریقہ نہیں ہے، کیونکہ اس طرح یہ سال بھر سلسلہ چلتا ہی جائے گا. جبکہ جی 1-2 بار منع کر دینے کے بعد ان کو پتا ہوگا کہ ان کے گھر کھانا ہم نے نہیں بھیجنا، تو پھر آئے گا ہی نہیں. سر ہم نے تو لاسٹ ٹائم ماما بابا نہیں تھے، میں نے تو لوک لگا دیا. جو بھی بیل آتی تھی مجھے سمجھ آ گیا، آ جاتا تھا کہ کوئی دے نہیں آیا. تو پھر لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ گھر نہیں تھے، بابا کو کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا بچیاں تو گھر ہی تھیں، تو تب بھی میری کلاس لگی. کوئی بات نہیں، کلاسیں لگتی رہتی ہیں. جی سر. کلاس میں خاموش ہو کر بیٹھتے ہیں. جی جی آگے سر. کون پڑھیں گے؟ پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ. پڑھیں. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں فرماتی ہیں کہ تھے رسول اللہ صلی عبد اللہ الرحمن علیہ لکھتے ہیں وسلم کہ فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ جی جہاد ہے اس سے مراد. جویریہ لکھتے ہیں یصوم. اگر کسی کے 100 روزے رہتے ہوں تو وہ کیا کرے؟ فدیہ دے دے. ایک مسکین کو کھانا، اس کا جو خرچہ ہے ایک دن کا، ایک روزے کا. مثال آپ کے گھر کھانا جو ہے وہ 300 روپے کا ایک بندہ کھاتا ہے، مثال دیتا ہوں. تو 100 جو ہے اس کو 30 کے ساتھ ضرب دے دیں، جو جواب ہے اتنا پیسہ یا اتنا راشن وغیرہ مساکین کو دے دیا جائے. شیخ صاحب یہ ایک وقت کا ہوگا یا یعنی کہ ناشتہ اور افطاری ہوگی دونوں چیزیں؟ نہیں، ایک وقت کا ہی ہے، کیونکہ جہاں روزہ رکھوانے کا کہیں تذکرہ نا وہ میرے علم میں نہیں ہے. اگر وہ تذکرہ مل جاتا ہے کہیں سے تو پھر تو سحری صحیح، افطاری کا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، اس میں یہ بھی رہنمائی کر دیں کہ وہ جو مسکین ہوگا اس کا روزہ دار ہونا لازمی ہے یا ویسے ہی نہیں، ہم یہ اس کسی کا مسکین معاملہ کو ہے، کھلا اس دیں؟ کو کھانا کھلانا مطلب ہم یہ کسی کو بھی مقصود کھلا ہے. سکتے وہ ہیں، اپنی سحری کرے، افطاری کرے، کچھ بھی کرے. اور یہ رمضان میں ہی کھلانا ضروری ہے کہ نہیں، رمضان کے بعد؟ جب مرضی. مطلب اس کا روزہ دار ہونا شرط نہیں ہے؟ جی شرط نہیں ہے. جزاک اللہ. جی پڑھ رہے تھے عبد الحکیم. قالت فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، روزے رکھتے، حتیٰ یہاں تک کہ نقول ہم کہتے لا یفطر، نہ آپ چھوڑیں گے، ویفطر اور آپ چھوڑ دیتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ نقول ہم کہتے تھے لا یصوم، آپ نہیں رکھیں گے، روزے رکھیں گے. وما رأیت، اور نہیں میں نے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، استکمل کہ آپ نے مکمل کیے ہوں، صیام روزے،
شہرن کسی مہینے کے قطن الا رمضان سوائے قطو رمضان کے، کبھی بھی، کبھی بھی الا رمضان سوائے رمضان کے، یعنی وما رمضان کے رأیتہ، روزے آپ مکمل کرتے تھے، کوئی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ جی جی، وما رأیتہ، اور نہیں میں نے دیکھا اس کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فی شہرن کسی مہینے میں، اکثر زیادہ منہ سے، سیامن روزوں میں، فی شعبان شعبان کے اندر، یعنی رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے۔ ماشاء اللہ، متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے پر آتے رکھتے جاتے، حتیٰ کہ ہم سمجھتے کہ شاید آپ افطار کریں گے ہی نہیں، اور پھر آپ چھوڑتے ہی رہتے، روزے رکھتے ہی نہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اب آپ کبھی روزہ رکھیں گے بھی کہ نہیں۔ معلوم ہوا روزوں کے حوالے سے کوئی زیادہ اصل میں اس طرف اشارہ بھی ہے جو چند صحابہ نے کہا تھا نا، ہم روزہ رکھتے ہی جائیں گے، چھوڑیں گے نہیں وغیرہ وغیرہ، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں۔ تو آپ سب سے زیادہ روزے رمضان کے رکھتے تھے، مطلب پورا ہی رکھ لیتے تھے، استکمل کا لفظ۔ اس کے بعد سب سے زیادہ روزے آپ کے شعبان کے ہوتے تھے، تو شعبان کے روزوں کی فضیلت یہاں سے واضح ہے۔ اس کی کئی حکمتیں بیان کی گئی ہیں کہ شعبان چونکہ رمضان سے پہلے آتا ہے تو رمضان کی عظمت جو ہے وہ دلوں میں جاں گزیں ہو جائے۔ اسی طرح بعض روایات میں عائشہ رضی اللہ عنہا کا آتا ہے کہ وہ شعبان میں اپنے روزوں کی قضائی وغیرہ دیتی تھیں وغیرہ وغیرہ۔ مسکین کو بتانا ضروری ہے کہ نہیں؟ نہیں، بتانا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ دیتے ہوئے بتانا ضروری نہیں، صدقہ دیتے ہوئے بتانا ضروری نہیں۔ یہاں کسی نے لکھا تھا کہ اگلی حدیث میں پڑھوں، کون ہے؟ فاطمہ پڑھیں۔ وعن ابی ذر رضی اللہ میں نے عنہ کل بولا تھا قال، ہم شیخ نہیں ہیں، اور شیخ تو کنجوس ہوتے ہیں۔ اچھا سر، وعن، اور روایت کرتے ہیں ابی ذر رضی اللہ تعالی جی، عنہ اردو میں اس کو ابو قال، ذر پڑھ لیں گے۔ ابو ذر رضی اللہ یہاں تعالی کوئی شیخ ہوں عنہ، گے ان کا دل نہ دکھ گیا ہو، یہ میں نے مزاح میں کہا۔ ماشاءاللہ، شیخ جو ہیں وہ بہت خرچ کرتے ہیں، تو یہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ آپ شہروں میں مساجد دیکھ لیں، جو خوبصورت مساجد بنی ہوئی ہیں، اس کے پیچھے کسی نہ کسی شیخ کا ہاتھ ہوگا جو ذات میں شیخ ہے، کیونکہ یہ شیخ لوگ میں نے دیکھے ہیں گھروں میں کم، لیکن اللہ کے گھروں میں زیادہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ اب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ عثمان بھی شیخ ہے، میں شیخ نہیں ہوں ذات کے اعتبار سے۔ چلیں، شیخ ہم تو سوری ہم رسپیکٹ میں بولتے ہیں نا۔ چلیں چلیں۔ قال، کہا، یعنی صحابی نے، امرنا امرنا امرنا، امرنا جلدی کر، نہیں، امرنا ہمیں امرنا حکم دیا، حکم دیا، ہاں، امرنا ہمیں حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان یہ کہ نسوما ہم روزہ رکھیں، من شہری، من الشہری، من سے من الشہری، اس مہینے میں، ثلاثہ، یہاں اس تین کا ترجمہ نہیں، ایام، بس من الشہری مہینے سے، ثلاثہ ایام 3 دن۔ آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم مہینے کے 3 روزے رکھا کریں۔ ٹھیک ہے، ہم مہینے کے 3 روزے رکھا کریں، ثلاثہ عشرتا، یا 13 روزے رکھیں، و نہیں نہیں، اربع، 13 13 تاریخ کا روزہ، اچھا، و14 و اور 14 اربع، تاریخ کا۔ یا 14 تاریخ کا، و خمسہ، یا 15 تاریخ کا، رواہ النسائی، یہ روایت ہے نسائی میں، و ترمذی، اور نون کے اوپر ترمذی فتح میں، ہے، نسائی۔ نسائی، ہم رواہ النسائی، ٹھیک تو اس ہے، حدیث میں اس نسائی، بات کا تذکرہ ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ، کہ مہینے کی کوشش کر کے 3 روزے رکھ لینے چاہیے۔ ان کو کہتے ہیں ایام 20 کے روزے، ایام 20 کے روزے۔ یہ 13 14 15 جو ہے، اس میں چاند مکمل ہوتا ہے،
13, 14, 15 में चांद मुकम्मल होता है। यहाँ अतिबा ने ये हिकमत बयान की है कि चूँकि चांद मुकम्मल होता है, इसके साथ इंसान की जो जिस्म की रुतूबात वगैरह हैं वो भी बढ़ जाती हैं। तो इंसान को चाहिए कि वो इन 3 दिनों में रोज़ा रखे ताकि उसकी जो फिटनेस है, सेहत वगैरह के तौर पर भी वो तंदुरुस्त रह सके। बहरहाल ये हिकमत है, असल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ही है। जुवैरिया कहती हैं कि आगे मैं पढ़ूं, ज़रूर पढ़ें। जी, जुवैरिया आमिर। जी, कोई और पढ़ें, शायद वो सुन नहीं रही। जी सर, मैं पढ़ूंगी सर, मेरी बीच में अस्सलाम कॉल आ वालेकुम। गई थी। जी, पढ़ें। सर पढ़ूं मैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अन से अबी अबी हुरैरा था, अबी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, अन्ना बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक कौला कहा, ला नहीं, या हिल्लु हलाल, लिल मरआती, सर इधर औरत के लिए आएगा, जी, औरत के लिए। अन ये के तसूमा कि वो रोजा रखे, वा और ज़ौजुहा और ये उसका वाव जो ज़ौज, है ना हालिया है, इसका तर्जुमा होता है जबकि अच्छा सर, जबकि या हालांकि। ज़ौजू, ठीक है सर, ज़ौजुहा में उसका ज़ौज से उसका शौहर आएगा, जी, शाहिदन गवाह, इल्ला मगर बिइज़्नि शाहिदुन साइस, मौजूद, मौजूद, घर पे हो। ठीक है, इल्ला मगर बिइज़्नि ही, साथ उसकी इजाजत के, इस हदीस में इस बात का मुत्तफ़क़ुन तज़किरा अलैह। है, औरत के लिए हलाल नहीं है कि खामन की मौजूदगी में भी उसकी इजाज़त के बगैर ही वो रोज़ा रख ले, क्योंकि जब वो रोज़ा रख लेगी तो इस सूरत में खामन का जो हक है और ख़ुसूसन अज़दवाजी जो हक है वो अदा नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो रोज़े से है। तो खामन की इजाज़त होनी चाहिए, अगर वो इजाज़त देता है तो फिर खातून को चाहिए वो रोज़ा रखे, वगरना नहीं। अबू दाऊद में इजाफी अल्फाज हैं कि गैर रमज़ान, रमज़ान के अलावा, क्योंकि वो तो फ़र्ज़ी रोज़े हैं ना, वो खामन कहे ना कहे वो तो रखने ही रखने हैं। बात वाज़ेह है। शाहिद उनका मतलब ये है कि वो मौजूद हो, मौजूद का मतलब शहर में मौजूद हो, ज़रूरी नहीं कि वो घर के अंदर ही हो, अपनी दुकान पे है, कहीं गया हुआ है, लेकिन है इधर ही। लेकिन अगर वो आउट ऑफ कंट्री है या आउट ऑफ सिटी है और उसने आना नहीं है, तो इस सूरत में फिर इजाज़त की ज़रूरत नहीं, बल्कि बेहतर है कि खातून जो है वो रोज़े से हो। जी, आगे कौन पढ़ेंगी? मोहम्मद सलीम हैं, आप भी पढ़ें। ठीक सर जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व बरकातुहू। व अन अबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, अन्ना के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है, नहा मना किया, अन के सयामिन रोज़ा रखें, यौमिन 2 दिन, यौमैन 2 दिन, 2 दिनों दिन, के रोज़े से आपने मना किया। य- नहा आपने मना किया, अनसियाम यौमैन 2 दिनों के रोज़े से। 2 दिन, यौमिल फित्री, ईद उल फितर के दिन, व यौमिल नहर, और नहर के रोजे यानी ईद कुर्बान के रोजे की। माशाअल्लाह। तो ये चूंकि ईद के दिन है, ईद का दिन खुशी का होता है और उसमें रोज़ा नहीं रखा जाता। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्ताद जी, मुझे ना 2 दिन पहले गालिबन जब मेरा बयान हो रहा था ना, तब मैंने ये बात की तो उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ये यानी सुन्नत थी कि वो कुर्बानी के दिन जो थे आकर गोश्त खाया करते थे, तब तक कुछ नहीं खाते थे। तो क्या ये उनका रोजा नहीं था? तो मैंने उन्हें आगे से कहा कि रोजा होता है सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, तो ये रोजा तो ना हुआ, ये तो एक आम सुन्नत हुई। तो ये क्या सही कहा था ना? ऐसे ही था, आपने सही यानी कहा, वो रोजा तो माशाअल्लाह। नहीं होता। क्योंकि कुरान में है ना, सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल, रोज़ा रात तक पूरा करो, इलल लैल, रात तक।
وہ تو مسنون ہے کہ آدمی انتظار کرے اپنے جانور کا، اور اس کی نبی علیہ السلام کے بارے آتا ہے وہ بیہقی وغیرہ کی روایت، اس کی کلیجی وغیرہ کھاتے تھے، اور ہمارے ہاں بھی الحمدللہ یہ رواج ہے اور سنت بھی ہے، طریقہ بھی ہے سب کا، لوگ انتظار کرتے ہیں، اور سب سے پہلے کلیجی ہی باہر آتی ہے اور اسی سے وہ سارے گھر والے کھاتے ہیں، اور قصاب کو بھی دیتے ہیں کہ وہ بھی ایکٹیو ہو کے مزید کام کرے وغیرہ وغیرہ، یعنی ایک طریقہ ماشاءاللہ اچھا ہے جو نبی علیہ السلام کا طریقہ، اور ہمارے ہاں یہ معروف ہے۔ البتہ اب چھوٹے چھوٹے بچے آگے، ان کو نہیں پتا، کوئی لیز کھا رہا ہے، کوئی کیا کھا رہا ہے، کوئی کیا کھا رہا ہے، تو بتانا چاہیے ان کو کہ ہمارا اصل طریقہ یہ ہے۔ جی آگے کون پڑھیں گے؟ پڑھیں۔ اقرا کہہ رہی ہے میں پڑھوں، پڑھیں، اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے، میں کہہ رہا ہوں پڑھیں، جس کا دل چاہے بس پڑھتا جائے وہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن وعلیکم السلام۔ نبیشۃ الخزلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبیش الحزلی بس آگے رضی متن کا اللہ کریں۔ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام التشریقی، ایام تشریق، ایام دن ہے، اقلن کھانے کے، اکلن، وشربن اور پینے کے، اللہ اقلن کھانے کے، وشربن اور پینے کے، وذکر اللہ اور اللہ کے ذکر کے، رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایام تشریق سے مراد کون سے دن ہیں؟ ایام تشریق سے مراد یہ جو قربانی کے دن ہوتے ہیں، یعنی عید قربان کے بعد 11، 12 اور 13۔ عید ہوتی ہے نا 10 تاریخ کو، 10 ذوالحجہ کو، اس کے بعد 11، 12، 13، یہ ایام تشریق ہیں۔ جو ایریا پوچھتی ہیں عید کے کتنے دن بعد روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ایام تشریق جو ہے نا یہ عید ہے، یعنی بڑی عید 4 دن کی ہوتی ہے، ہمارے ہاں 3 دن کی تصور کی جاتی ہے، غلط ہے، 4 دن کی عید ہوتی ہے۔ اس کے بعد کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، اور عید الفطر جو ہے وہ 1 دن کی ہے، اس سے آگے اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے ٹھیک ہے رکھ سکتے ہیں۔ تو ایام تشریق کہا گیا کہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہے، کیا مطلب اس میں روزہ نہیں رکھا جائے گا؟ آگے بڑھیں۔ وعن عائشہ وابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال، لم نہیں، یرخص رخصت دی، فی ایام تشریق کی، ایام تشریق میں، این یسمنا کہ این میں یصمنا روزہ کہ روزہ رکھا جائے، رکھا جائے، کہ روزہ رکھا جائے، الا مگر لمن اس شخص کے لیے، لم نہ یجدہ جو پائے، الہدیہ قربانی، یعنی قربانی کا جانور، رواہ البخاری، اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ جو قربانی کا جانور نہیں پاتا، یہاں قربانی نہیں ہدی ہے، ہمارے ہاں اس کا تھوڑا فرق ہے نا، اس لیے ایک ہوتی ہے اضحیہ، اضحیہ وہ ہے جو ہم یہاں کرتے ہیں پاکستان وغیرہ میں، ایک ہوتی ہے ہدی، ہدی وہ ہے جو حاجی کرتا ہے، ہدی میں اور اضحیہ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اس کے مسائل وغیرہ میں بھی۔ اب یہاں لم یجدل اضحیہ نہیں کہا گیا بلکہ الہدی کہا گیا ہے، معلوم ہوا جو حج کران کرنے والا ہے یا حج تمتع کرنے والا ہے ان پر قربانی ہوتی ہے نا، اگر ان کے پاس قربانی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پھر 10 روزے رکھیں، 3 وہاں، وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ، کس طرح ہے قرآن میں، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، جو قربانی نہ پائے تو وہ 3 روزے حج میں رکھے، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 تب جب تم واپس پلٹو، مطلب اپنے ملک پاکستان یا کسی اور ملک میں واپس آ جاؤ، 7 پھر رکھو گے۔ تو یہاں سے اہل علم کا اتفاق ہے کہ ایام تشریق میں جو حاجی ہے وہ روزے رکھ سکتا ہے، حاجی کے علاوہ جو غیر حاجی ہے وہ اس میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اس طرح کی گزشتہ حدیث میں ہم نے پڑھا۔ جی پڑھیں آگے بھی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، لا نہ تختصو تم خاص کرو، لیلۃ رات کو، الجمعتی جمعے کی، بقیام قیام کے لیے، من بین اللیالی راتوں کے دیگر درمیان، راتوں ولا کے درمیان کیا مطلب؟ دیگر راتوں سے صرف یعنی جمعہ کی رات کو خاص کر کے قیام نہ کرو۔
دیگر راتوں میں تو نہیں کر رہے ہو، صرف جمعے کی رات کو کر رہے ہو، ایسا نہ کرو. ولا اور نہ تختصو اور تم خاص کرو یوم الجمعاتی جمعہ کے دن کو بسیامن روزے کے لیے من بین الایامی دیگر دنوں میں الا مگر ان کے یکونا ہو فی صومن یصوم ہو احدکم تم میں سے کوئی روزہ رکھتا، یعنی وہ اس کی عادت ہو روزہ رکھنے کی. رواہ مسلم سے مسلم نے روایت کیا ہے. تو روزہ رکھتا تھا تو وہ رکھ سکتا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے خاص جمعہ کی جو رات ہوتی ہے، آج کیا دن ہے بلا؟ آج بدھ ہے. بدھ ہے سر. کیا ہو گیا آپ سب کو؟ آج سوموار، شیخ آج منگل کی رات، منگل ہے، منگل منگل ہے. حال دیکھ لیں آپ اپنے سب. اللہ اکبر استاد جی کبیرہ. میں جی چاند سے بتا رہی ہوں. شیخ ٹیوزڈے ہے آج تو. لو جی، یہ طرح طرح کی آوازیں ہیں، مختلف الوان. تو آج جو دن گزرا ہے وہ منگل کا ہے. انگریزی اعتبار سے تو یہ 12 بجے تک چلے گا رات، جبکہ اسلامی اعتبار سے اب بدھ شروع ہو چکا ہے اور اذان مغرب سے بدھ کی رات شروع ہو چکی ہے، جبکہ بدھ کا دن کل آئے گا صبح. یہ ہمارا پاکستان اور دیگر جو ہیں ہمارے ادھر، یہ ان کے حساب سے ہے. تو اسی طرح اگر آج جمعرات تھی، اب میں مثال دیتا ہوں، جمعرات مغرب کے وقت گزر گئی، اب مغرب سے آگے جمعہ شروع ہو گیا ہے، لیکن یہ جمعہ کی رات چل رہی ہے، اور اگلے دن فجر جب طلوع ہوگی تو وہ جمعہ کا دن ہوگا. جمعہ کے دن جو اذان مغرب ہوگی پھر ہفتے کی رات شروع ہو جائے گی. تو یہاں جمعہ کی رات کا تذکرہ ہے، جس طرح ابھی بدھ کی رات چل رہی ہے. کیونکہ اس کو اگر خاص کیا جائے گا تو پھر ٹھیک سے جمعہ نہیں پڑھا جا سکتا. یہاں میں ایک بات کر دوں، آپ میں سے کچھ لوگوں کو اچھی نہیں لگے گی، لیکن چلیں کوئی نہیں، کچھ کو اچھی لگے گی بھی. ہمارے ہاں بعض دینی ادارے ایسے ہیں جو معروف ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں، وہاں شب جمعہ منائی جاتی ہے. شب جمعہ، اس کو تربیتی شب کہہ لیں، کوئی اور کہہ لیں، ہے وہ شب جمعہ. اس میں آپ تلاوتیں کروا لیں، حمدیں پڑھوا لیں، کسی اچھے موحد عالم دین کی تقریر کروا لیں، کچھ بھی کروا لیں. ساری رات جو جاگ کر بسر کی جاتی ہے، اور بعض اداروں میں تو پتہ نہیں کتنے کتنے سال ہو گئے ہیں ہر ہفتے کو جمعہ کی رات وہ یہ کام کرتے ہیں. بالکل صحیح نہیں ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں. بات واضح ہے میرے خیال میں، اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. جی سر. جی سر. شیخ صاحب میں ایک سوال کر لوں آپ سے؟ جی شیخ صاحب یہ جو ہم جمعرات مطلب ہوتی ہے، سوری کل جمعہ ہوتا ہے اور جمعرات کی جو رات ہوتی ہے اس میں درود ابراہیمی کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے، اور جب جمعرات کا دن شروع ہو جائے، نہیں جمعرات صبح جمعہ ہو جیسے، اور نہیں ہاں جمعے کی رات ہو، مطلب جمعے کی رات ہو اور جمعے کی رات میں میرے علم میں کوئی عبادت خاص جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، ماں سوائے سورۃ الکہف جو ہے وہ آپ جمعہ کی رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور جمعہ کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں. درود پاک کا تعلق بھی دن کے ساتھ ہے، غسل جمعہ کا تعلق بھی دن کے ساتھ ہے، مسواک وغیرہ وغیرہ ان ساری چیزوں کا تعلق جمعہ کے دن کے ساتھ ہے، رات کے ساتھ نہیں ہے. شیخ درود ابراہیمی بھی سر اس کا میرا بھی سوال ہے. دن کا آتا ہے. السلام علیکم سر. علیکم السلام. سر یہ جو کہا جاتا ہے اکثر مطلب کہ ٹیچرز کہتے ہیں اگر آپ صبح صبح غسل نہیں کر سکتے تو آپ شام کو مغرب کے بعد کر لیا کریں، تو یہ یہ بات صحیح ٹھیک ہے نہیں ہے ان کی، طریقہ؟ ٹھیک. کیونکہ حدیث میں ہے غسل یوم الجمعاتی، یوم دن کو کہتے ہیں، رات کو تو نہیں کہتے. پھر جی اس میں سر خاص پس جزاک منظر اللہ. بھی ہے کہ صحابہ کرام دور دراز سے آتے، وہ پسینہ ہوتا اور اس کی اسمیل آتی، اس لیے تو غسل جمعہ کو فرض کیا گیا. جی آگے پڑھیں. سر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت. جی جی بولیں. سر ایک سوال ہے اس کے سر، جو غسل جمعہ ہے جیسے مرد مسجد جاتے ہیں، اگر عورتیں گھر رہ رہی ہیں، اگر وہ غسل نہ کریں تو سر وہ گناہ گار تو نہیں ہے کہ عورتوں کے اس لیے پر بھی پہلے ہم بات واجب ہے؟ کر چکے طہارہ کورس میں غالباً.
کہ عورت پر غسل جمعہ جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے، کر لینا بہتر ہے، گناہ ٹھیک ہے گار سر، نہیں ہے۔ ایک اور کوشچن کہ اگر سر کیا کہتے ہیں سورۃ کہف کی ریکارڈنگ لگا کے سن لیں نہیں، تو قرأ کا لفظ ہے، ٹھیک ہے سر، من قرأ سورۃ الکہف، قرات پڑھنے کو کہتے ہیں، سننے کو نہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ جی آگے ہے، لا یصومن احدکم، ہرگز روزہ نہ رکھے تم میں سے کوئی ایک، یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، الا یہ کہ ان یصوما، وہ روزہ رکھتا ہو، یومن، ایک دن، قبلہ، اس سے پہلے، ان یصوما، کہ روزہ رکھے، یومن، ایک دن، قبلہ، اس سے پہلے، او یومن، یا ایک دن، بعدہ، اس کے بعد۔ کیا مطلب؟ اکیلا جمعہ کا روزہ منع ہے، جمعے سے پہلے ایک دن کا روزہ مطلب جمعرات کا رکھ لیا جائے، یا جمعہ کے بعد یعنی ہفتے کا روزہ رکھ لیا جائے تو پھر درست ہے، اکیلے جمعہ کا روزہ صحیح نہیں۔ اگلی روایت ہے، آپ نے فرمایا اذا انتصف شعبان، جب شعبان آدھا ہو جائے، نصف ہو جائے، فلا تصوموا، تو تم روزہ نہ رکھو۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے، جس طرح امام احمد رحمہ اللہ نے اس کو منکر کہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس مسئلہ میں کوئی روایت ثابت ہی نہیں ہے، بات یہی صحیح ہے، کیونکہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے، محقق نے بھی نیچے لکھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور اس روایت کا ضعیف ہونا ہی راجح ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نصف شعبان کے بعد، 15 شعبان کے بعد بھی آدمی روزہ رکھ سکتا ہے۔ ابھی یہ 15ویں رات ہے نا، ابھی آج ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ 15ویں رات ہے، تو اس کے بعد بھی روزہ کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ اگر بعض اہل علم نے اس روایت کو حسن قرار دینے کی کوشش بھی کی ہے، تو ان کے ہاں پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو شعبان کے شروع سے روزے رکھتا آ رہا ہے وہ تو رکھتا جائے، لیکن جس نے پہلا نصف جو ہے شعبان کا روزہ رکھا ہی نہیں، تو 15 شعبان کے بعد وہ روزوں کا آغاز نہ کرے۔ لیکن واللہ عالم، درست بات یہ کہ یہ روایت جب ثابت ہی نہیں ہے تو اس طرح کی پابندی بھی نہیں لگانی چاہیے۔ گزشتہ ہم ابھی پڑھ چکے ہیں وہ حدیث مبارکہ کہ شعبان کے روزے رمضان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رکھا کرتے تھے۔ جی اگلی حدیث کون پڑھیں گے؟ اگر کوئی جوان ہو اور اس پر قضا روزے ہیں تو بہتر ہے کہ وہ روزے رکھے۔ ایک روزہ رمضان میں رہ گیا، اب کشمکش میں ہے کہ رکھا ہے کہ نہیں، تو ٹھیک ہے، اپنے شک کو دور کریں، رکھ لیں۔ اچھا سر، ایک سوال ہے کہ جیسے عورتوں کے رمضان میں جیسے ہیں ان کے بیبی ہوا تو وہ پورا مہینہ روزے نہیں رکھ سکی نا، بچے کی وجہ سے، پیدائش کی وجہ سے، تو سر وہ 30 روزے چھٹے، اور اس طرح سے اگر جس عورت کے چھٹ جاتے ہیں تو سر وہ 30 کے 30 روزے رکھنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے صحت کے لحاظ سے نا، کیونکہ شوگر پیشنٹ بھی ہیں تو کمزوری ہو جاتی ہے، کیونکہ اپنے وہ فرض روزے بھی پورے کر رہی ہیں، تو سر کیا وہ آہستہ آہستہ پورے کر لیں لیکن ساتھ میں قضا پوری دے دیں کہ اللہ نہ کرے اگر فوت ہو گئے تو وہ سر وہ تو سر پہ نہیں ہوں گے نا یہ تو اس بہت وجہ اچھا سے؟ طریقہ ہے، روزے بھی آہستہ آہستہ رکھتی جائے اور فدیہ بھی جی دے سر، دے تاکہ۔ جی سر، جزاک اللہ۔ جی ابھی ہم نے پڑھا کہ خاص جمعے کا روزہ رکھنا صحیح نہیں، ابھی روایت آ رہی ہے کہ خاص ہفتے کا روزہ بھی صحیح نہیں۔ جی پڑھیں۔ لا تصوموا، نہ کوئی روزہ رکھے، یوم السبت، یہ مخاطب ہفتے کا کے صیغہ دن نا، کا، لا الا تصوموا، مگر تم فیہ، روزہ نہ رکھو۔ نہ تم روزہ رکھو، یوم السبت، ہفتے کے دن کا، الا مگر فی ما افترض علیکم، جو تم پر فرض کیے گئے، فإن لم، پھر اگر نہ یجد، کوئی پایا حدکم تم میں سے کوئی بس اگر ایک، نہ پائے الا تم میں سے مگر کوئی لہا ایک، الا عنب، مگر لحاء عنب، انگور الا کا مگر چھلکا ہی۔ لہا عنب، جو انگور کا چھلکا، او یا اودا شجرتن، درخت کی لکڑی، فل فل یمزوحا، بس اسے چاہیے کہ اسے ہی چبا لے۔ کیا معلوم ہوا کہ ہفتے کا اکیلا روزہ ممنوع ہے، اگر کسی نے رکھا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ افطار کر لے، اگرچہ اس کو تھوڑی سی چیز افطار کرنے کے لیے ملتی ہے تو بھی وہ افطار کر ہی لے۔ جی آگے پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر، زیادہ تر، ما کان یصوم، جو آپ روزہ رکھتے تھے، من الایام، دنوں میں سے، یوم السبت و یوم الاحد، ہفتے کا دن اور اتوار کا دن ہوتا تھا، اور آپ فرماتے تھے انہما یوم عید للمشرکین، یہ مشرکوں کے عید کے 2 دن ہیں، وانا ارید، اور میں چاہتا ہوں، ان اخالفہم، کہ میں ان کی کیا کروں، مخالفت کروں،
इससे क्या मालूम हुआ कि हफ्ता और इतवार दोनों का रोज़ा रख लेना चाहिए मिलाकर, अकेले हफ्ते का नहीं, दोनों को मिलाकर रख लेना चाहिए, ताकि मुशरिकों की मुराद यहूद व नसारा उनकी मुखालिफत हो जाए। हफ्ता यहूदियों का ख़ास दिन है और यौमुल अहद जो है ईसाइयों का ख़ास दिन है। तो चूंकि उनका ईद का दिन है, इसमें रोज़ा नहीं रखते, तो हमें चाहिए हम उनकी मुखालिफत करें। यौम अरफा के रोज़े के बारे आगे बात है, पढ़ें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहा मना किया अन सौमी रोजे से यौमी अरफाता बी अरफाता अरफात में यौम अरफा में अरफा का रोजा रखने से। अब देखें, पहले हमने अरफा के रोज़े की फजीलत पढ़ी है, तो उसका ताल्लुक उसके लिए है जो हाजी नहीं है। जो हाजी है उसे चाहिए कि वो रोज़ा ना रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब हज में थे तो अरफात में खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। तो उम्मे फजल जो हैं उन्होंने दूध भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध पी लिया था, जिससे इस बात का इल्म हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम हज में थे और खुतबा दे रहे थे, अरफात में थे, तो आपने रोज़ा नहीं रखा, इसलिए यहाँ मना भी आ गया। तो मालूम हुआ कि हाजियों को चाहिए कि वो ये रोज़ा ना रखें, क्योंकि वो इससे ज़्यादा फजीलत वाला अमल हज कर रहे हैं। और फिर अरफात जो है 9 ज़ुल्हज, इसमें हुज्जाज किराम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। कहीं जो है उन्होंने तलबिया पुकारना होता है, कहीं कहीं अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करनी होती हैं, फिर ज़िक्र दुआ वगैरह में मगन होना होता है। तो ये ऐसे वज़ाइफ हैं कि जिनके साथ अगर उसने रोज़ा रखा हुआ है तो वो बड़ी यकसुई के साथ ये सारे काम नहीं कर पाएगा। तो जिस शरीयत ने ये कहा है कि अरफा के दिन के रोज़े का ये अजर है, उसी शरीयत ने ये कहा है कि हाजी जो मैदान अरफात में वो रोज़ा ना रखे। तो बात तो शरीयत की मानी जाएगी। जी आगे पढ़ें। अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला सामा नहीं रोजा रखा मन उस शख्स ने ला सामा सामा कोई जिसने रोज़ा रोजा नहीं, रखा अल अब ला नफी जिन्स का कोई रोज़ा है ही नहीं, मन उस शख्स का साम अल अबद जिसने हमेशा ही रोज़ा जिसने रखा, हमेशा रोजा मुस्तकिल जो रोज़ा रखता वली है, इफ्तार मुस्लिम करता ही नहीं, ऐसे आदमी को उसका कोई अजर सवाब नहीं मिलेगा। ला सामा नहीं कोई रोजा उसके लिए वला और ना ला अफ्तारा सामा, जिसने ना तो उसने रोज़ा इफ्तार रखा, ना वला अफ्तार, और ना उसने इफ्तारी किया। क्या मतलब? वो साहरी करे, इफ्तारी करे, जो कुछ भी कर ले, जब उसका रोज़ा शुमार ही नहीं किया जा रहा, तो ऐसे ही है जैसे वो रोज़े से है ही नहीं, वो रोज़े से है ही नहीं। हमने नफली रोज़े और जो रोज़े ममनू हैं उनका बयान हमने पढ़ लिया। आगे एतिकाफ़ वगैरह के मसाइल इंशाल्लाह हम फिर पढ़ेंगे। कोई बात किसी की रह गई हो वो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम व बरकातुहू। ये इख्तिलाफ पाया जाता है योम अरफा के हवाले से कि भाई उधर जो योम अरफात में हाजी जो उधर जमा होते हैं वही रोज़ा हमें रखना चाहिए। पाकिस्तान में कुछ कहते हैं नहीं भाई उधर तो यानी 9 तारीख होती है, इधर 8 तारीख है। ये जो यानी इख्तिलाफ चलता रहता है, तो राज ये क्या है इसमें, जरा रहनुमाई फरमाएं। इसमें बाज़ ममालिक ऐसे हैं जो सऊदीया से भी आगे हैं, तो जब जी जी हाजी मैदान अरफात में हों तो वो दूसरे मुल्क वाले, उनका तो उस दिन ईद का दिन होगा, वो फिर क्या सही। करें? जी, तो यानी 9 तारीख का ईद से ज़्यादा तो कोई महीना होता ही नहीं, इस्लामी सही। महीना। जी जी इसलिए हर कोई अपने हिसाब से ही रोज़ा रखेगा। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।